آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنی ایک ایسی ہیبٹ کے بارے میں بات کروں گی جو میری لائف کا بہت خوبصورت پارٹ رہی ہے، اور وہ ہے ریڈنگ ہیبٹ۔ آج کل ہم سب لوگ اپنی ڈیلی روٹین میں اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ بکس پڑھنے کا ٹائم نکالنا بہت مشکل لگتا ہے، لیکن ایک وقت تھا جب بکس میری بیسٹ فرینڈ ہوا کرتی تھی۔ اپنے اسکول اور کالج لائف میں مجھے ناولز پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی مجھے تھوڑا سا فری ٹائم ملتا میں کوئی نہ کوئی ناول پڑھتی تھی، کبھی چھٹیوں میں، کبھی رات کو سونے سے پہلے، اور کبھی ایگزامز کے بعد ریلیکسیشن کے لیے۔ اس وقت سوشل میڈیا اتنا کامن نہیں تھا جتنا آج ہے، اس لیے ہماری انٹرٹینمنٹ کا ایک بڑا ذریعہ بکس ہوا کرتی تھی۔ بکس کے ساتھ ایک الگ ہی کنیکشن فیل ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ہم کسی دوسری دنیا میں چلے گئے ہوں۔ پھر جیسے جیسے ٹائم گزرا، رسپانسبلٹیز بڑھتی گئیں، پڑھائی ختم ہوئی، گھر کی رسپانسبلٹیز، پھر فیملی اور ڈیلی روٹین کے کاموں میں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ آہستہ آہستہ بکس پڑھنے کی عادت کہیں پیچھے رہ گئی، لیکن کچھ دن پہلے مجھے فیل ہوا کہ میں نے اپنی ایک بہت اچھی ہیبٹ کو خود سے دور کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ ریڈنگ شروع کرنی چاہیے، اور اس بار میں نے ڈیسائیڈ کیا نمرا احمد کے ناول نمل کا۔ I'm sure کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ ناول پڑھا ہوگا، اور اگر نہیں پڑھا تو اس کا نام ضرور سنا ہوگا۔ شروع میں نے سوچا تھا کہ بس ایک دو چیپٹرز پڑھوں گی، لیکن جیسے جیسے سٹوری آگے بڑھی میرا انٹرسٹ بڑھتا گیا۔ ہر کیریکٹر، ہر انسیڈنٹ اور ہر ٹویسٹ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اچھا، میں یہاں پوری سٹوری شیئر نہیں کروں گی کیونکہ شاید آپ میں سے کچھ لوگ ابھی بھی یہ ناول پڑھنا چاہتے ہوں، لیکن میں ان باتوں کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی جو میں نے اس ناول سے سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو مجھے نمل سے سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم اکثر لوگوں کو دیکھ کر ان کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہر انسان کے اندر ایک الگ کہانی چل رہی ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو مجھے بہت متاثر کرتی ہے وہ ہے صبر۔ زندگی میں سم ٹائمز ایسے حالات آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ شاید اب کچھ بہتر نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم صبر کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں تو وقت کے ساتھ راستے خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور لیسن جو مجھے اس ناول سے ملا وہ یہ ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کے کردار میں ہوتی ہے۔ شکل، دولت یا مقام یہ وقتی چیزیں ہیں، لیکن اچھا اخلاق اور مضبوط کردار انسان کو دوسروں سے ڈیفرنٹ بناتا ہے۔ اور نمل پڑھتے ہوئے مجھے بار بار یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہمیشہ ہماری پلاننگ سے بہتر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی چیز کے لیے بہت دعا کرتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں ملتی تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسے بہتر کچھ سوچ رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ ایک بات پر یقین رکھتی ہوں کہ Allah's plan is always better than our plan۔ اچھا، ریڈنگ کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ہماری تھنکنگ کو امپروو کرتا ہے۔ جب ہم اچھی بکس پڑھتے ہیں تو ہماری ووکیبلری بہتر ہوتی ہے، امیجینیشن اسٹرانگ ہوتی ہے، اور ہم دنیا کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا سیکھتے ہیں۔ آج کل ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بکس پڑھنے کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ڈیلی صرف 15 یا 20 منٹ بھی ریڈنگ کے لیے نکال لیں تو یہ ایک بہت اچھی بگننگ ہو سکتی ہے۔ میں خود دوبارہ اس ہیبٹ کو اپنی لائف کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور آنیسٹلی مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے کچھ پیجز پڑھ لینا میرے لیے ایک طرح کی ریلیکسیشن بن گیا ہے۔ اگر آپ بھی کبھی بکس پڑھنے کے شوقین تھے لیکن مصروفیات کی وجہ سے یہ ہیبٹ چھوٹ گئی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دوبارہ شروع کریں، کیونکہ کتابیں صرف کہانیاں نہیں سناتی بلکہ ہمیں زندگی کو سمجھنا بھی سکھاتی ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے آخری بار کون سی بک یا ناول پڑھا تھا، اور اگر آپ نے نمل پڑھا ہے تو اس سے آپ نے کیا سیکھا۔ میں آپ کے کامنٹس ضرور پڑھوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔